بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے محاسن نعت اسپیشل پروگرامز جو کہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کا خاصہ ہیں، ان کے ساتھ میں ہوں مرزا حسن بلال اور میرے ساتھ موجود ہیں سید فیض الحسن قاسمی صاحب۔ جی ناظرین، گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی 94 نیوز کے پلیٹ فارم سے محاسن نعت وہی سلسلہ ان رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں لے کر حاضر ہے۔ انشاءاللہ اس کے اندر آج ہم جو پہلا پروگرام ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اور قرآن مجید فرقان حمید کی متعلق ہی گفتگو کے اوپر جو نا کریں گے۔ آج کے اس پہلے پروگرام میں محاسن نعت اسپیشل پروگرام، جس میں جیسا کہ ہم سید صاحب فرما رہے تھے، گزشتہ سال بھی ہم نے یہ پروگرام کیا تھا، تو اس میں ہم 4 پروگرامز جو ہیں اس سلسلے میں شامل ہیں۔ پہلا پروگرام ہم قراء کے ساتھ کرتے ہیں، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثنا خوان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ پھر جو تیسرا پروگرام ہے اس میں بھی ہمارے ساتھ نعت خوان جو ہیں ثنا خوان ہی شامل ہوتے ہیں، لیکن وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک پروگرام جو آخری پروگرام ہوگا وہ انشاءاللہ ہمارا علماء کے ساتھ ہوگا، جس میں علماء ہمارا ساتھ دیں گے۔ آج کے اس خوبصورت پروگرام میں ہمارے ساتھ منڈی بہاؤالدین کے معروف قراء کہ جن کو سنتے ہوئے، جن کے پاس بیٹھتے ہوئے اور جب وہ تلاوت کلام مجید کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں دیکھ کر ہمیں بجا طور پر فخر کا احساس ہوتا ہے، وہ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک جو پہلے نمبر پہ ہمارے مہمان ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں، المنتظر اسلامک سینٹر سے ان کا تعلق ہے، قاری احتشام ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پھر قاری عبدالوحید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مدرس شعبہ تجوید ہیں دارالعلوم منڈی بہاؤالدین سے۔ محترم جناب قاری زاہد شریف الازہری صاحب موجود ہیں، جو کہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ الفریڈ ٹاؤن منڈی بہاؤالدین کے ناظم اعلیٰ بھی ہیں۔ اور پھر ایک اور خوبصورت شخصیت قاری عاطف حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ پیراڈائز قرآن اکیڈمی منڈی بہاؤالدین کے مدیر ہیں، اور ایک اور منڈی بہاؤالدین کا بڑا خوبصورت نام جو کہ تلاوت قرآن میں اپنی ایک خاص پہچان رکھتا ہے، یہ بھی مدرس شعبہ تجوید دارالعلوم محمدیہ غوثیہ منڈی بہاؤالدین ہیں، محترم جناب قاری محمد طیب مجددی صاحب۔ آج یہ سبھی مہمانان گرامی اور یہ ساری خوبصورت شخصیات جو ہیں یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم 94 نیوز کے اسٹوڈیو میں اور اپنے اس پروگرام محاسن نعت میں ان تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ناظرین، تو آج اس پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے، چونکہ آج کا موضوع قرآن مجید فرقان حمید کی متعلق ہے، تو سب سے پہلا مرزا صاحب میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ جیسے کوئی بھی چیز ڈسکس جب ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس لفظ کا لفظی معنی جو ہے نا وہ جانا جاتا ہے۔ جیسے اگر ہم دوسری آسمانی کتابوں کی بات کریں، جیسے تورات ہے، تو تورات کے معنی ہیں قانون کے۔ جی۔ انجیل کا اگر ہم ذکر کریں تو اس کو بشارت اور خوشخبری کے حوالے سے کہا گیا، اور زبور جو ہے اس کو صحیفہ، یعنی ایک شارٹ شاید میوزیکل کہہ لیں کہ ایک ایسی ورسز ہیں اس کے اندر، جیسے وہ حضرت داؤد پہ چونکہ نازل ہوئی تو اس کو شارٹ میوزیکل رائمز جو ہے نا وہ بھی کہا جاتا ہے، تو صحیفہ کے طور پر اس کو لیا جاتا ہے۔ تو جو لفظ قرآن ہے جی، یہ کیا ہے، اس پہ تھوڑی سی گفتگو۔ قرآن، لفظ قرآن عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی شے۔ اب جو کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ ایک کتاب پر ہوتا ہے، تو یہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر جو احسان کیا ہے، ہمیں جو کتاب عطا کی ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کلام لا ریب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، وہ بالکل ایسا ہی ہے۔ اپنا نام سے ظاہر ہے، ظاہر بات ہے نام اس کا 1400 سال پہلے سے موجود ہے نا، جب قرآن کا نزول ہوا۔ تو آج ہم 2022 میں بھی دیکھیں، آج ہمارے پاس ہر طرح کی معلومات ہمارے پاس موجود ہیں، ہم کہیں سے بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن
بالکل اپنے نام کے جو لفظی معنی ہیں ان کا مصداق ہے. آج بھی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی یہ کتاب ہے. اور پھر ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام مجید کا جو سورہ بقرہ کا آغاز ہے, اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مختلف کتب آتی ہیں, بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز کی کتب ہوتی ہیں اور بہت بڑے بڑے ان کے اور اہم لکھاری ہوتے ہیں جن پر کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا, لیکن کتب سے پہلے یا آخر میں ایک پیراگراف موجود ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کتاب میں اگر آپ کوئی غلطی پائیں, کوئی لفظی غلطی ہو, کوئی پرنٹنگ کی غلطی ہو یا کوئی بھی غلطی ہو, متن کی غلطی ہو, تو آپ ہمیں اس پر مطلع کریں, ہم جو آئندہ ایڈیشن آئے گا ہم اس کی تصحیح کر دیں گے. لیکن کلام مجید واحد ایسی کتاب ہے کہ جس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لا ریب کتاب ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. اور پھر آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں قراء ہیں, چونکہ یہ تجوید سے متعلق ہیں تو عموماً ایک عمومی لفظ جو ہے وہ ہم قاری استعمال کرتے ہیں, لیکن قاری ہونے سے پہلے یہ حافظ القرآن ہے, یہ حافظ ہیں, یہ بھی اس کتاب کے حافظ ہیں. اور جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں, ان میں ایک یہ بھی اس کا ایک سبب ہے, یہ اس کتاب کو, اس کلام لا ریب کو اپنے سینوں میں جمع کیے ہوئے ہیں, اس کی حفاظت کے ساتھ انہوں نے رکھا ہوا ہے. اور پھر مرزا صاحب اس میں یہ دیکھیے گا کہ جو لفظ قرآن ہے جی یہ ایک دعویٰ ہے, جی بالکل, بہت زیادہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب, اور یہ دعویٰ اس دور میں بھی درست تھا, آج کے دور میں بھی, قرآن پاک کی عالمگیریت جو ہے وہ اس سے ثابت ہوتی ہے. بالکل ایسا. تو انشاءاللہ رمضان المبارک ان بابرکت گھڑیوں میں ہم اسی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سماعت کریں گے. بڑھتے ہیں آج کے ہمارے پہلے مہمان قاری احتشام ظفر. ہاں جی, قاری احتشام ظفر صاحب المنتظر اسلامک سینٹر مہدی بہاؤالدین سے ان کا تعلق ہے. اور جب میں نے انہیں دیکھا تو سید صاحب مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ المنتظر اسلامک سینٹر نے اپنے نمائندے کے طور پر جو ہمارے پاس شخصیت بھیجی وہ ایک بچہ ہے, ان کی نمائندگی کر رہا ہے. اور یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ ایک مدرسہ اپنے ایک بچے کو, ایک چھوٹی سی عمر کے بچے کو اپنے نمائندہ بنا کر کلام مجید کی تلاوت کا جب ذکر آئے تو وہ اسے بھیج دے. احتشام ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ تلاوت کلام مجید سے آج کے ہمارے محاسن نعت پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرمائیں. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم
تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كبرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار فجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العلي العظيم سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے قاری احتشام ظفر المنتظر اسلامک سینٹر سے بہت خوبصورت تلاوت کلام مجید فرقان حمید فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، آج کا یہ جو پروگرام چونکہ موضوع قرآن مجید فرقان حمید ہے تو کچھ معلوماتی گفتگو بھی ہونی چاہیے جو اسپیشلی ہمارے جو بچے ہیں ان کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ قرآن پاک جو ایک کتاب ہے، اس کی تقسیم کے حوالے سے اگر گفتگو کریں تو اس کے اندر منزلیں جو ہیں وہ 7 ہیں، یعنی اس کی تقسیم اس حساب سے بھی ہوئی ہے کہ اگر اس کو منازل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں 7 منازل ہیں، بالکل۔ اور اگر اس کو صورتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 114 صورتیں جو ہیں قرآن مجید میں ہیں، یعنی ان کو اگر صورتوں کے اعتبار سے دیکھیں گے آپ تو 114 اس کے اندر صورتیں آپ کو نظر آئیں گی، اور اگر ہم آیات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو 6666 آیات اس کے اندر شامل ہیں، اور اسی طرح اگر پاروں کی تقسیم دیکھی جائے تو 30 پارے اس کے اندر موجود ہیں۔ اور خوبصورت بات یہ ہے کہ صاحب قرآن جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ جہاں تشریف فرما ہوتے قرآن وہیں نازل ہوتا، سبحان اللہ۔ تو اس میں جب مکے میں آپ موجود ہوتے تو وہاں جو آیات اور صورتیں نازل ہوتی ان کو مکی صورتیں جو نا وہ بولا جاتا، تو مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے، اور مدنی یعنی جو جب آپ مدینہ میں تشریف فرما ہوتے تو وہاں پہ جو صورتیں نازل ہوئیں وہ 28 صورتیں ہیں، اور رکوع کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو 540 رکوع قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ اور خوبصورت بات یہ ہے کہ ہر چیز کو اس اعتبار سے یاد رکھا گیا کہ ایون جو اس کے اندر اعراب ہیں ان کو بھی گن لیا گیا، بالکل ایسے ہی اس کے اندر زیر کتنی ہیں آئی ہیں، زبریں کتنی آئی ہیں، پیش کتنی دفعہ ہے، تو زیر جو ہے یہ قرآن پاک کے اندر 39,582 دفعہ
جو ہے نا استعمال ہوئی لفظوں کے اندر اعراب کے طور پر. اور زبر کی اگر ہم بات کریں تو 53,243 زبریں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. اور اسی طرح پیش جو ہے 8,804 دفعہ قرآن پاک کے اندر پیش بھی موجود ہے. تو بڑی یہ خوبصورت معلومات ہیں. خصوصاً اپنے بچوں کو اس حوالے سے کہیں گے کہ ان معلومات کو یاد کریں، چونکہ قرآن وہ کتاب ہے جو مسلمان کی پہچان ہے. تو ہمیں لازمی یاد رکھنا چاہیے. جہاں ہم معلومات کی بات کرتے ہیں، میرے خیال میں وہاں ہمیں ان لوگوں کا بھی ذکر کرنا چاہیے اور ان لوگوں کی بھی بات کرنی چاہیے جنہوں نے یہ معلومات مرتب کی. یقیناً یہ اس کا جو کریڈٹ ہے یہ تو ان لوگوں کو جاتا ہے نا. اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایسی کیا بات تھی اس کتاب میں کہ اس کو اتنی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ پڑھا گیا. اور پھر اسے آپ نے تو زیر زبر تک بات کی نا، تو اس میں جو تشدید جتنی موجود ہیں، جتنی مدات اس میں موجود ہیں، ان کی بھی گنتی کی گئی ہے. نقطوں کی گنتی جو ہے وہ بھی موجود ہے. حروف کی بالکل ایسا ہی ہے، حروف کی گنتی، کلمات کی گنتی تک اس میں یہ ساری باتیں جو ہے نا ان کو لکھا گیا ہے. پھر جب ہم تفاہیم کی طرف آئیں، کلام مجید کی تفاہیم کی طرف آئیں، تو پھر ہمارے پاس دفاتر موجود ہیں جو کہ کلام مجید کے تراجم کے ہیں، جو کہ تفاسیر کے ہیں، اور جن میں اہل علم نے اپنی آراء اور آیات کی تفہیم جو ہے وہ فرمائی ہے. اور یہ کیوں کیا؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ خالق کائنات کا وہ لاریب کلام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بسنے والے انسانوں کے لیے آخری ہدایت کے طور پر بھیجا، کہ اب کائنات میں جس شخص کو بھی ہدایت کی ضرورت ہوگی اسے کہیں نہ کہیں سے لوٹ کے کلام مجید کی طرف آنا پڑے گا. اور پھر ان لوگوں نے، ہمارے اکابر نے، مشاہیر نے یہ ساری معلومات مرتب کی، تو صرف اس لیے کہ لوگ ہم ان کو جب دیکھیں، ان کو پڑھیں، تو ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہو، ہمارے اندر بھی وہ خواہش پیدا ہو کہ اگر ان لوگوں نے اتنی گہرائی سے اسے دیکھا ہے تو پھر ہمیں تو اس سے بھی، چونکہ آج ہم 2022 میں موجود ہیں، یہ لوگ آج سے 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے موجود تھے جنہوں نے یہ سب کچھ لکھا اور یہ گنتی کی. آج ہم 2022 میں موجود ہیں. آج ہمارے پاس چیزوں کو دیکھنے کے، آج ہمارے پاس علوم کو پرکھنے کے نت نئے زاویے اور نئے پہلو موجود ہیں. آج ہمیں انہیں استعمال میں لانا ہے. آج ہمیں انہیں استعمال کرتے ہوئے خالق کائنات کے لاریب کلام کو سمجھنا ہے، اس کے پیغام کو سمجھنا ہے، اسے اپنانا ہے. اور پھر یہی تو وہ کلام ہے جو ہمارے لیے، جسے ہم کوڈ آف لائف کہتے ہیں، ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے. کلام مجید ہی تو ہے. یقیناً مرزا صاحب. اور میں سمجھتا ہوں کہ 94 کا یہ محاسن نعت کا سیگمنٹ یہ بھی اسی چیز کی ایک کڑی ہے. بالکل کہ ایسا ہی ہے. ایک میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے بچوں کو قرآن کے حوالے سے معلومات دے رہے ہیں، قرآن کی طرف لا رہے ہیں. تو ناظرین اگلے قاری صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. دوسرے جو قاری ہمارے ساتھ شامل ہیں، میں چاہوں گا مرزا صاحب آپ ذرا جی ہمارے جو اگلے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں مدرس شعبہ تجوید دارالعلوم منڈی بہاؤالدین سے ہیں، اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں مدرس ہیں وہ قاری عبدالوحید صاحب. بڑے خوبصورت انداز میں یہ بھی کلام مجید کی تلاوت کرتے ہیں. ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ وہ بھی آج کے محاسن نعت میں اپنا حصہ شامل کریں. جی قاری عبدالوحید صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا.
وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء
إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العلي العظيم سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ماشاء قاری عبدالوحید صاحب تلاوت کلام مجید فرقان حمید فرما رہے تھے۔ اچھا مرزا صاحب، ایک ویسی بات میرے ذہن میں آ گئی کہ عموماً ہمارے ہاں ایک کویشچن پوچھا جائے، بلکہ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک ایک ایپ ہے، اس کو بھی لوگ یوز کرتے ہیں۔ اس پہ اکثر ایک کویشچن آتا ہے کہ آپ کو سب سے بہترین جو لگتی ہے بک وہ کون سی ہے؟ جی جی تو عموماً ہمارے ہاں جواب یہ ہوتا ہے، اور بلکہ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ میں خود بھی جب وہ کویشچن کا آنسر کیا تو میں نے کہا کہ مجھے قرآن مجید فرقان حمید جو ہے یہ سب سے پسند ہے یہ کتاب۔ اچھا، یہ جسٹ ایک لفاظی تھی، کیونکہ مجھے قرآن پاک کے بارے میں اتنا پتہ ہی نہیں تھا کہ جس کی بنا کے اوپر میں نے قرآن کو بیسٹ بک کہا۔ یہ بہت اچھا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید ایک بہترین کتاب ہے، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیسے کتاب ہے، کیونکہ جب بھی کوئی بک پبلش ہوتی ہے تو جیسے آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ گوگل سے بھی اگر آپ سرچ کریں تو جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے وہ آج بھی قرآن مجید ہے۔ جی بالکل ایسے یہ سب سے اس کی خوبصورت بات۔ اسی طریقے سے بے شمار اور ایسی چیزیں ہیں جو ایک کتاب کی حیثیت سے جب ہم قرآن پاک کو دیکھیں گے، چاہے وہ کوئی مسلم دیکھے چاہے کوئی غیر مسلم دیکھے، اس کو ماننا پڑے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے، جیسے یہ ایک فیکٹ ہے کہ وہ سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو لفظ ہیں یہ ہمارا ماننا ہے، چلو یہ ان کے اعتبار سے نہ ہو کہ یہ تو لفظ ہی اللہ کے ہیں، بالکل ایسے یعنی اس کا جو رائٹر ہے وہ کوئی عام انسانوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا جو رائٹر ہے، جو اس کو لکھنے والا ہے، جو اس کو نازل کرنے والا ہے، وہ اللہ پاک خود ہے، وہ سب سے بڑا کریٹر بھی ہے۔ جی، اور اگر ہم اس کو اس حوالے سے دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پوچھا گیا کہ آپ کا جو معجزہ ہے، تو آپ نے فرمایا قرآن سب سے بڑا میرا معجزہ ہے۔ تو وہ بک جو خود ایک معجزہ ہے، تو اس کی بڑے ہونے میں، اس کے سب سے اچھا ہونے میں اور کوئی نئی چیز رہ جاتی۔ اس کے علاوہ اگر ہم کسی بھی بک کو جب رینک کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو اس نے دعویٰ کیا ہے وہ کتنا اچھا ہے، بالکل ایسے کتنا ویلڈ ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر جو بھی دعوے ہوئے ہیں یقیناً وہ ان پہ پورا اترتا ہے۔ ایک مثال میرے ذہن میں آ گئی اسی دعوے کی کہ قرآن پاک اپنے متن میں دعویٰ کرتا ہے کہ چونکہ یہ اس دور میں نازل ہوا جب وہ جو علاقہ تھا اس میں وہ سارے کے سارے لوگ جو تھے انہیں اپنی زبان دانی پر ناز تھا، اور قرآن نے دعویٰ کیا کہ اگر تم سچے ہو تو اس طرح کی سب مل جاؤ اور ایک آیت بنا کے لے آؤ۔ آج سے 1400 سال پہلے یہ دعویٰ کیا گیا تھا۔ اگر
جہاں کوئی شک شبے والی بات ہوتی وہ دعویٰ قرآن کا تو آج بھی موجود ہے. فصاحت و بلاغت کے پیکر آج بھی موجود ہیں, تب بھی موجود تھے. آج علم بھی بہت زیادہ ہے اور آج علم کی ترسیل, ہمارا ایک دوسرے سے رابطے جو ہیں وہ بھی, روابط بھی بڑھ گئے ہیں, لیکن وہ دعویٰ آج بھی موجود ہے اور آج تک کوئی اس دعوے کو نہیں اس پر پہنچ پایا, نہیں اسے ختم کر سکا, توڑ نہیں پایا. ہم بات کر رہے تھے کہ دعوے میں بھی قرآن پاک اپنے دعوے میں سب سے اوپر, جو دعویٰ کر رہا ہے اس کو درست ثابت کر رہا ہے. اگر اس کو کوئی دلیل پیش کر رہا ہے تو ہم قرآن مجید کے اندر ہی دیکھتے ہیں کہ کہیں مکھی کی بھی دلیل دینی پڑی ہے تو دی گئی. بالکل ایسے دلیل کے اعتبار سے دلیل جب دی تو خوبصورت ترین دلیل دی. اور اگر ہم کسی کتاب کے معلوماتی پہلو کو دیکھیں کہ اس بک کے اندر معلومات بڑی زیادہ ہیں تو بڑی اچھی ہیں. کہاں سے معلومات اس کی شروع ہوتی ہیں؟ کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ کائنات کی تخلیق سے, کائنات کی ابتدا سے یہ معلومات اس کی. اچھا, یہ ایسا ہوا سائنس کے اندر بہت سی ایسی بکس آئیں جو کچھ عرصے کے بعد ان کا کوئی وجود نہ رہا کیونکہ وہ غلط ثابت ہو گئیں. بالکل ایسے. یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر عالمگیریت ہے, یعنی آج ہم اس دور میں بھی یہ درست ہے, آئندہ دور میں بھی یہ درست ہی ثابت ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے. تو ایسی بے شمار اور بھی خوبصورت, جیسے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے قرآن کے اندر اگر کوئی قصہ بھی بیان ہوا ہے تو وہ تمام قصوں میں سے بہتر قصہ بیان کیا گیا ہے کیونکہ دلچسپی کا موضوع ہوتے ہیں. قصہ, واقعہ کوئی ایسا, وہ بک کو ذرا دلچسپ کر دیتے ہیں. تو قرآن پاک کے اندر قصے بھی موجود ہیں اور ان کو بڑے مختصر انداز کے اندر لکھا گیا ہے. بالکل. اور قرآن پاک جب بھی کسی موضوع کو لیتا ہے تو پوری گہرائی کے ساتھ بھی اس کو بیان کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں لگے کہ یہ آدھا ہمیں سمجھ آیا اور آدھے کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کہاں چلا گیا آگے. ذہن انسانی میں پیدا ہونے والے جو جدید اذہان میں پیدا ہونے والے سوالات ہیں, اگر ان سوالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کلام مجید کا مطالعہ جدید علوم کی روشنی میں کیا جائے تو ان تمام سوالات کے جواب جو ہیں وہ قرآن پاک ہمیں دیتا ہے. مرزا صاحب, جو غیر مسلم ہیں وہ اس پہلو پہ بہت زیادہ قرآن کی طرف آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انسانی ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ ہم کہاں سے پیدا ہوئے, جی بالکل ایسے, ہم نے کہاں جانا ہے, ہمارا مقصد کیا ہے. تو یہ جو مینٹل اور سوشل ایک ریولوشن ہے یہ بھی قرآن لا رہا ہے اور اس میں غیر مسلم بھی بہت زیادہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں. تو یہ ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو اپنے فیوریٹ بک کو جب مینشن کرتے ہیں تو قرآن پاک لکھتے ہیں تو وہ لازمی ان چیزوں کو دیکھیں اور وہ بتائیں. اور یہ ساری چیزیں ہیں جو مل کر کلام مجید کو کائنات کی سب سے بہترین اور سب سے بڑی اور رہتی دنیا تک قابل عمل رہنے والی کتاب جو ہے وہ بنا دیتی ہیں. تو آئے ناظرین, اسی بہترین اور دنیا میں اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جو کتاب ہے اسی کی تلاوت سماعت کرتے ہیں. جو قاری ابھی تلاوت کلام مجید فرقان حمید کی تلاوت فرمائیں گے, میں چاہوں گا مرزا صاحب. جی, دارالعلوم محمدیہ غوثیہ الفرید ٹاؤن کے ناظم اعلیٰ ہیں محترم جناب قاری زاہد شریف الازہری صاحب. جناب آپ سے التماس ہے کہ تلاوت کلام مجید فرما کر ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن جائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماء تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا
وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما الله أكبر بسم الله
لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء سبحان اللہ ماشاء اللہ. ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں 94 نیوز کے ساتھ محاسن نعت اسپیشل پروگرامز میں تلاوت کلام مجید آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور ابھی جو عظیم قاری قرآن تلاوت فرما رہے تھے محترم جناب قاری زاہد شریف الازہری صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ناظرین و سامعین، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں جس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے کہ کلام مجید کو سینہ بسینہ محفوظ کیے چلے آ رہے ہیں. ایک طبقہ ہے، ایک لوگ ہیں جو اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھائے ہوئے ہیں. قاری صاحب بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں. آج کے محاسن نعت میں ان خوبصورت حفاظ کرام اور قرائے کرام کو سنتے ہوئے مجھے آپ کو ایک پیغام بھی دینا ہے کہ آج ہمارے پاس یہ موقع موجود ہے. آج سے پہلے ہم بچپن میں سنتے تھے، کسی سے پوچھتے تھے کہ آپ نے قرآن پاک کہاں سے پڑھا، تو کہا جاتا تھا کہ فلاں میاں صاحب ہیں ان سے پڑھا، یا فلاں خالہ جی ہیں ان سے پڑھا، فلاں مائی جی ہیں ان سے پڑھا. لیکن آج کیا ہے؟ آج ہمارے پاس اتنے خوبصورت پڑھنے والے اور اتنے پیارے قراء موجود ہیں، حفاظ موجود ہیں. آج ہمیں اپنے بچوں کو ان خالہ جی کے مدرسے سے نکالنا ہے. آج ہمیں اپنے بچوں کو ان بھائی صاحب کے مدرسے سے، میاں جی کے مدرسے سے نکالنا ہے اور انہیں قاری صاحب کے پاس بھیجنا ہے، اور انہیں اس طبقے کے پاس بھیجنا ہے جو کلام مجید کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، جو اس کے نمائندہ بنے ہوئے ہیں. آج ہمارے پاس اس دور میں ان کے ساتھ اور بھی بہت سی سہولیات موجود ہیں کہ جن سے ہم کلام مجید کو سیکھ سکتے ہیں، جن سے ہم کلام مجید کو پڑھ سکتے ہیں اور اسے سمجھ سکتے ہیں. آج کے اس دور میں اور بھی بہت سی ایسی سہولیات جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں. یقیناً مرزا صاحب، اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا، جیسے آپ سہولتوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس وقت ہماری سوسائٹی کے اندر اس قدر پینیٹریٹ کر چکی ہے، اس قدر پھیل چکی ہے کہ ہم اس کو نکال نہیں سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. بلکہ ہمیں اپنی جو نسلیں ہیں انہیں ایجوکیٹ کرنا ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کرنا ہے. بالکل ایسے. تو اس وقت قرآن مجید کو سیکھنے کے حوالے سے بے شمار ایپس موجود ہیں، ویب سائٹس کام کر رہی ہیں. تو یقیناً ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا پازیٹیو جو ایک یوز ہے وہ اس کو سیکھیں پہلے، اور پھر اس سے استفادہ حاصل کریں. اور میں اسی حوالے سے مرزا صاحب گورنمنٹ کو بھی ایک کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ گورنمنٹ نے ایک بہت بڑا سٹیپ لیا کہ ہمارے بچوں کا ایک قرآن پاک ایک الگ سے سبجیکٹ بنا دیا، جس کا باقاعدہ یعنی جس کے مارکس ہوں گے، جس کو ٹیسٹ کے طور پر لیا جائے گا، اور اس پہ بہت اچھے سے کام ہو رہا ہے. ٹیچرز کو ٹریننگ دی جا رہی ہیں اور وہ پراپر اسکولوں کے اندر اس پہ کام ہو گئے. تو یقیناً ہمیں چاہیے کہ جہاں جہاں ہم گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، وہاں ان کو اپریشیٹ بھی کریں کہ جنہوں نے قرآن کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت سٹیپ لیا. تو اس کے ساتھ ساتھ والدین
जी जी। असातिज़ा के साथ वालिदैन का जो रोल है, इसको भी हम कभी भी जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वालिदैन को भी चाहिए कि अपनी तरजीहात में कुरान को रखें। अपने बच्चों को जहाँ आप दूसरे ट्यूशन सेंटर्स के अंदर भेजते हैं, उसी तरह आप इन हुफ़ाज़ कराम, इन जो कारी हज़रात हैं, जो कुरान को जानते हैं कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, और चूँकि हदीस मुबारक है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, बिल्कुल ऐसे। तो आप क्यों नहीं चाहते कि आपका बच्चा सबसे अच्छा बने? क्योंकि सबसे अच्छा वही है जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए। तो लाजमी इन चीज़ों पे गौर कीजिएगा। इसके साथ आज के जो हाँ जी, जो हमारे अगले मेहमान हैं उनकी तरफ पढ़ते हैं। ये भी बड़ी खूबसूरत शख्सियत हैं और बड़े प्यारे अंदाज में कलाम मजीद की तिलावत फरमाते हैं। पैराडाइज़ कुरान अकेडमी मंडी बहाउद्दीन के मुदीर हैं मोहतरम जनाब कारी आतिफ़ हबीब साहिब। हदर और तरतील दोनों में आज कलाम मजीद की तिलावत फरमाएंगे। मैं मोहतरम कारी साहिब से गुजारिश करता हूँ कि वो महासिन नात में कलाम मजीद की तिलावत फरमा कर अपना हिस्सा भी शामिल करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ما شاء الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الله ما شاء الله. ما شاء الله. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حوالا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما شاء الله بارك الله ما شاء الله أحسنت وأجملت. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ماشاءاللہ. قاری عاطف حبیب صاحب بڑی خوبصورت تلاوت فرما رہے تھے. مرزا صاحب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اس سے پہلے جب گفتگو ہو رہی تھی حدیث مبارکہ کی مثال بھی دی گئی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس حوالے سے ایک سوال تھا میرا کہ قرآن کو سیکھنا اور سکھانا، یعنی ان کو کہا گیا کہ یہ جو بھی سیکھے گا، جو سکھائے گا وہ سب سے بہتر ہے. تو کیا سیکھنے سکھانے سے مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں ان کو پڑھنا کیسے ہے، ان کی تلاوت کیسے کرنی ہے، آپ کو زیر زبر پیش کا سب کا پتہ ہو کہ صحیح تلفظ کے ساتھ آپ قرآن پڑھ رہے ہو یا پڑھا رہے ہو؟ کیا صرف اس حوالے سے یہ حدیث مبارکہ ہے یا اس کے اندر کچھ اور بھی مفہوم ہے؟ سر جی، میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں وہ بے شمار مفاہیم اپنے اندر رکھتے ہیں. کلام مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، خوبصورت پڑھنا، سنوار کر پڑھنا، یہ اس کا ایک معنی ہے. تعلم القرآن کا، تعلیم قرآن کا یہ ایک معنی ہے. اگر ہم دیکھیں تو کلام مجید چونکہ یہ خدا کا پیغام ہے اور یہ آخری ہدایت ہے، تو اس کا تعلق یا اس کو ہم صرف اس حد تک محدود نہیں کر سکتے ان لفظوں میں کہ اگر ہم اسے اچھا تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ہم اسے سیکھتے ہیں، ہم حفظ کر لیتے ہیں تو اس کا جو حق ہے وہ ادا ہو گیا، اس کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو گیا. نہ، اسے ہمیں چونکہ یہ کوڈ آف لائف ہے، جیسے پہلے بھی ضابطہ حیات ہے جیسے بات ہو چونکہ قرآن فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اس میں دین کو مکمل کر دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. اور پھر یہ چونکہ ایک ایسی کتاب ہے جو کہ ہر زمانے میں قابل عمل ہے کہ سائنس جتنی بھی ترقی کر جائے، زمانہ جتنی بھی ترقی کر جائے، میں سمجھتا ہوں بلکہ ہم مسلمان اس بات کو سمجھتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ صبح قیامت تک یہ جو کتاب ہے، اس کے جو فرامین ہیں، اس کا جو متن ہے وہ قابل عمل ہے. لیکن آپ کا جو سوال ہے اس سے توجہ اس طرف آتی ہے کہ کیا ہم واقعی ایسا کر رہے ہیں، ہماری توجہ کس طرف ہے؟ تو یقین کیجئے دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ بہت اچھے پڑھنے والے، اللہ کا شکر ہے، شکر الحمدللہ، ہم بھی اچھا پڑھتے ہیں قرآن پاک. ہمارے قراء جو ہیں یہ بھی بہت اچھا کلام مجید پڑھتے ہیں، ہم ان کے اچھا پڑھنے کے معترف ہیں. لیکن جو ایک طبقہ ہے عوام الناس ہیں، وہ کلام مجید کو صرف پڑھنے کی حد تک ان کا تعلق ہے، وہ صرف عربی سیکھتے ہیں اور اس سے صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے اسے پڑھتے ہیں. یا کچھ مخصوص مواقع ایسے ہوتے ہیں جن پر وہ کلام مجید کو استغفر اللہ اور معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ وہ استعمال کرتے ہیں کلام مجید کا، جبکہ یہ انتہائی طور پر غلط ہے. اور جہاں مجھے ماہر القادری صاحب کے کچھ اشعار ہیں جو انہوں نے قرآن کی فریاد کے عنوان سے لکھے ہیں، وہ مجھے یاد آ جاتے ہیں، اور وہ میں اپنے جو آج کے ہمارے ناظرین ہیں، جو آج کے ہمارے سامعین ہیں، میں ان کی سماعتوں کے حوالے بھی کرنا چاہوں گا، اور چاہوں گا کہ وہ غور سے سنیں اور توجہ کریں کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، اور پھر ہمارے موجودہ رویے کو دیکھ کر قرآن ہم سے کیا فریاد کرتا ہے. وہ لکھتے ہیں، قرآن کہتا ہے طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں. تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے. جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے. پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں.
اب دیکھیں کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم کلام مجید کو چوم کے اٹھاتے ہیں، اس کا جو غلاف ہے اسے ہم دھونے کے لیے جب اتارتے ہیں تو اسے ہم بڑا خیال رکھتے ہیں کہ پہلے ہم اپنے ہاتھ پاک کرتے ہیں، جس برتن میں اسے دھونے کے لیے رکھتے ہیں وہ برتن پاک کرتے ہیں، اتنا احترام کرتے ہیں۔ پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، اور کیا دیکھیں ذرا غور کیجئے گا، جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے جسے انہوں نے شعر میں قید کر دیا ہے کہ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، ایک بار رلایا جاتا ہوں۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا کوئی مظلوم نہیں، مجھ سا کوئی مظلوم نہیں۔ یقیناً ناظرین، ماہ القادری کے جو لفظ ہیں وہ بڑے دل پر اثر کرنے والے، اور یقیناً ہمیں اس حد تک اس پہ غور کرنا چاہیے کہ جو قرآن پاک ایک پیغام اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس پہ ہم کس قدر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں ہمت دے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سر جی، ہمیں اب محاسن نعت کا جو یہ اسپیشل پروگرام ہے، اس میں ہمارے آخری جو مہمان ہیں ہمیں ان کی طرف پڑھنا ہے۔ یہ بھی مدرس شعبہ تجوید دارالعلوم محمدیہ غوثیہ ہیں، محمدیہ غوثیہ الفریڈ ٹاؤن منڈی بہاؤالدین سے ہیں، اور یہ بھی منڈی بہاؤالدین کا ایک بڑا معروف اور خوبصورت نام ہے، اور ہمیں ان پر بجا طور پر فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ ہم ان کی درازی عمر کے لیے دعا گو ہیں۔ ملتمس ہوں محترم جناب قاری محمد طیب مجددی صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام مجید سے ہمارے پروگرام کو رونق بخشیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره
ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كنا حتى نبعث رسولا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما شاء الله جميل جدا ما شاء الله. سبحان الله ما شاء الله سبحان الله. ألم يجدك يتيما فآوى. ألم يجدك يتيما فآوى. ألم يجدك يتيما فآوى.
فأما الطغوا وأما السائل فلا تنهر الله سبحان الله. وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك الله ما شاء الله ما شاء الله. الله عليك ما شاء الله. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله بكل شيء عليم وصدق رسوله النبي الكريم ما شاء الله. فاتحة. सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माशाल्लाह। सैयद साहब, मेरे पास तारीफ़ के लिए लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं जब भी कारी तैयब मुजद्ददी साहब को सुनता हूँ। और आप चूँकि नात से वाबस्ता हैं तो एक इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं आप, जगह लेना। जी जी। आप देखें कि कारी साहब कहाँ कहाँ से जगह लेते हैं और फिर किस तरह उसे निभाते हैं। नहीं, यकीनन आप बहुत बेशक खूबसूरत मकामात को नहीं समझते, लेकिन फिर भी इस बात को हम जो है वो ज़रूर समझते हैं। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। बहुत खूब। नाज़रीन सामीन, महासिन नात स्पेशल प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन इसका इख्तिताम यूँ ही नहीं होगा। इसका इख्तिताम तब होगा, हम इसको तब ख़त्म कर पाएंगे जब हम शुक्रिया अदा कर सकेंगे इन कुर्रा का, इन मेहमानान गिरामी का शुक्रिया,
یہ جتنے قرہ تشریف لائے، وہ تمام ادارے اور وہ تمام مدارس جن کے یہ نمائندے بن کر تشریف لائے تھے، ان سب کا شکریہ، اور پھر سید صاحب 94 نیوز کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ جو ہمارے اس پروگرام کو، جو کہ بہت بڑا پروگرام ایک بن جاتا ہے، اس میں ہمارے ساتھ شامل رہتے ہیں، اور پھر وہ لوگ جو اس وقت کیمرے کے پیچھے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سب کا بہت شکریہ، عثمان بھائی کا شکریہ، عمر اشرف صاحب کا شکریہ، حافظ شرجیل صاحب کا شکریہ، ان سب کا بہت شکریہ۔ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا 94 نیوز کو یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ یہ ضلع منڈی بہاؤالدین کا ایک مثبت چہرہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل۔ ان پروگرامز کے اندر ہمارے ضلع منڈی بہاؤالدین کے جتنے مسالک موجود ہیں، ان سب کے نمائندے یہاں ایک ہی چھت کے نیچے اس پورے ملک کو ایک پیغام دیتے ہیں کہ پیار اور محبت اور امن، اس کا پیغام، اس کا درس دے کر جاتے ہیں۔ تو اس کا کریڈٹ یقیناً 94 نیوز کو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ میں شکریہ ادا کروں گا ایفل ڈیولپرز کا، الاثر اپارٹمنٹس کا، کہ جنہوں نے ان پروگرامز کو مکمل کرنے کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ اپنی اس کے اندر انہوں نے اپنی پیشکش بھی کی اور ہمیں اسپانسر کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے جو معاملات ہیں اس کے اندر بھی مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔